بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عبدالجبار ہے. میں رفا کالج ویٹرنری سائنسز میں آج کل اینیمل نیوٹریشن کا پروفیسر ہوں، اور وہاں پہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ذمہ داری میرے پاس ہے. آج پچھلی سٹنگ میں ہم نے بھینسوں کی اہمیت کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی تھی. آج ہمارا موضوع ہے کہ بھینسوں کی جو زرخیزی ہے یا اس کا ہیٹ میں آنا یا ان کے بچے دینا یہ گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ آپ جانتے ہیں ایک ہمارے ہاں اسٹڈی ہوئی تھی اوکاڑا میں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورا سال جانور کتنی دفعہ ہیٹ میں آتے ہیں، اور مختلف مہینوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں. تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ گرمی جو ڈرائی ہیٹ جیسے کہتے ہیں، جیسے مارچ، اپریل، مئی اور جون ہوئے ہیں، تو اس میں جانور جو ہیں 4-5 مہینوں میں بہت کم ہیٹ میں آتے ہیں، خاص طور بفلو. اور تھوڑے ویٹ ہیٹ جو ہے جو اگست، سپٹمبر، اکتوبر وغیرہ، اس میں ریلیٹیولی زیادہ ہیں، اور پھر سردیوں میں اور موسم بہار میں پھر آگے وہ ہیٹ آنے شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں گرمیوں میں ہیٹ میں نہ آنا اس کا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ بفلو ہمارے ہاں ابھی تک میجر جو دودھ دینے والا جانور ہے، 60 یا 65% دودھ جو ہے وہ بفلو سے آ رہا ہے. تو جب یہ ان ڈرائی ہاٹ مہینوں میں یا گرمی کے مہینوں میں یہ ہیٹ میں نہیں آتی اور یہ کنسپشن اس کی نہیں ہوتی، تو نیچرلی پھر ان مہینوں میں یہ کاونگ بھی نہیں کرتی. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ دودھ جو ہے پھر اوورآل ہم کم محسوس ہوتا ہے پورے ملک میں. اور یہ اچھا خاصا مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے. سردیوں میں تو کافی دودھ ہوتا ہے، سرپلس ہوتا ہے، دودھ کی قیمت کم ہو جاتی ہے. گرمی میں ایک تو ویسے موسم خراب ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے پروڈکشن وہ کم، یا سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بفلو جو ہے یا بھینس جو ہے یہ گرمیوں میں بہت زیادہ بچے نہیں دیتی. تو اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں ممکنہ طور پہ؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہتر انوائرمنٹ دی جائے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کو سلیکشن، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلے یہ جو ہے اس کی انوائرمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں. ہم نے بہادر نگر میں اوکاڑا بہادر نگر میں یہ دیکھا تھا کہ اگر جانور کو پورا سال ایک جیسی خوراک دی جائے تو کیا وہ خوراک کا بھی کوئی اثر ہے اس کی سمر انفرٹیلیٹی پہ، یا سمر کے دوران جو ہیٹ میں کم آتی ہے اس پہ. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا خوراک کا کوئی اثر نہیں. یعنی ایک طرح کی خوراک ہم نے سارا سال دی، اور پھر بھی اس نے کچھ مہینوں میں زیادہ ہیٹ شو کی اور کچھ میں کم ہیٹ شو کی. تو اس کا مطلب کہ خوراک کا تو اس پہ اثر نہیں ہے. تو آ جا کے پھر یہ انوائرمنٹ ہی ہے، ٹمپریچر ہی ہے جو کہ اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں اس کے بعد، اور اس میں گرمیوں میں ڈرائی ہیٹ میں خاص طور پہ ان کو شیڈ اور پنکھے وغیرہ کی سہولت دی گئی. تو ہم نے دیکھا کہ اس عمل سے ان کے جو اس کا سٹریس ہے گرمی کا وہ بھی کم ہوا ہے، اور اس کی پروڈکشن اور اس کے جو جسمانی ٹمپریچر وغیرہ ہے وہ بھی نارمل رہے ہیں. یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مصنوعی طور پہ اس کو اچھا انوائرمنٹ دیں تو وہ کافی حد تک اس ہیٹ سٹریس سے بچ سکتی ہے، اور نیچرلی پھر جتنے بھی اس کے پروسیس ہے جیسے ہیٹ میں آنا یا بہتر پروڈکشن دینا وہ بھی اس سے ممکن ہے. تو اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جیسے ہم فریزین گائے کو سیمی کنٹرولڈ، سیمی انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤسنگ دیتے ہیں، یعنی ایک شیڈ ہے، اس کے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پار پڑ رہی ہے تو شیڈ میں ہے، اس قسم کے اگر ہم بفلو کو بھی یہ انوائرمنٹ دیں تو بہت حد تک ہم اس ہیٹ سٹریس کو کم کر سکتے ہیں اور اس کی پیداوار کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ جو ایک گیپ ہے ہماری دودھ کی سپلائی میں یہ بھی کم ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کارنیل یونیورسٹی یو ایس اے میں، وہاں پہ دیکھا تھا. وہاں انہوں نے ایک پروگرام شروع کر رکھا تھا جسے وہ کہتے تھے اسٹار پروگرام. تو وہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کچھ بھیڑوں پہ یہ تجربہ کیا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ بفلو کی طرح بھیڑیں بھی سیزنل بریڈر ہیں، یعنی خاص سیزن میں وہ ہیٹ میں آتی ہیں اور گرمی میں وہ بھی ہیٹ میں نہیں آتی. تو وہ انہوں نے ایک خاص اس میں سے ایک بریڈ جسے ہم ڈورسٹ بریڈ کہتے ہیں
उसको लिया जो कि ज़रा इसको हीट में कम रिस्पॉन्ड करती है, और उसको में भी फिर उस फ्लाक में से भी फिर उन्होंने वो जानवर सेलेक्ट किए जो कि कम से कम मौसम की तब्दीलियों को के तहत वो यानी उसको का असर कबूल करते हैं। तो फिर उन्होंने एक ऐसा फ्लाक बना लिया जो पूरे साल हीट में आता था और फिर वो बच्चे भी देता था। तो ये उन्होंने फिर ऐसे प्रोग्राम सेट किया कि वो साल में 5 दफ़ा लैम्बिंग लेते थे, 5 दफ़ा बच्चे लेते थे। तो इससे फिर मार्केट की, ख़ासतौर ये न्यूयॉर्क स्टेट में था, और इससे मार्केट की जो लैम्ब की सप्लाई है वो काफ़ी हद तक उनकी रेगुलर हो गई, वो मुसलसल तौर के साथ वो सप्लाई करते रहे। हम भी देखते हैं कि बाद का कुर्बानी का टाइम आता है तो उस वक्त कुछ हम कभी वो सीज़न होता है लैमिंग का, कभी नहीं, तो वो काफ़ी मुश्किल पेश आता है। खैर चूँकि हमारे यहाँ तादाद ज़्यादा है तो वो तो इतना मसला नहीं बनता। मैं फिर वापस आता हूँ बफलो की तरफ। यही अगर हम तरीक़ाकार अगर बफलो की तरफ पे अपनाएं तो हम उसको एक ख़ास ऐसी ब्रीड या ऐसी नस्ल हम तैयार कर सकते हैं बफलो की, जो कि सारा साल ही बच्चा देती रहे, यानी वो किसी महीने भी उसको ये फर्टिलिटी या वो उसकी हीट में आना जो है वो कम ना हो। उसका तरीका ये है कि मसलन गवर्नमेंट का एक हर्ड है, पतोकी वाला कह लें या कोई और हर्ड है, तो उसमें हमने ये भी देखा है कि बावजूद इसके कि गर्मी में वो फर्टिलिटी यानी उसकी हीट में आना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 20-25% जानवर ऐसे हैं इसके बफलो के जो इस दौरान हीट में आते रहते हैं। तो ये इस किस्म के जानवरों को उस हर्ड से सिलेक्ट कर लें और इनके एक छोटा सा नया अलहदा हर्ड बना लें, और वो उस हर्ड को फिर हम ज़्यादा करें, और उसी में से फिर आगे काव्स वगैरह लें, मेल काव्स, और उसको आगे ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल करें। ये गवर्नमेंट अदारों में तो किसी हद तक थोड़ा सा आसान भी है, अगर इस पर अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है हम अपने इस ब्रीड की नस्लों को काफ़ी हद तक नस्ल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट फार्मर जो हैं वो भी इस पर अमल कर सकते हैं और अपने हर्ड में से कुछ यानी बतदरीज मुख्तलिफ ये जानवर सेलेक्ट करके उनका अपना एक नया हर्ड बनाएं जो कि सारा साल बच्चे देता रहे। आपको अंदाज़ा होगा कि वो भैंसें जो कि आजकल बच्चे दे रही हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है कंपेयर विद जो कि मौसम सरमा में या दूसरे मौसम में वो बच्चे दें। तो अगर हम ऐसा करें तो हम अपने असल में अफसोस की बात यह है कि हम अभी तक जितना भी मैं यानी देखता हूँ हम हर्ड मेंटेन ज़रूर कर रहे हैं, गवर्नमेंट साइड पे भी और प्राइवेट साइड पे भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और ख़ास पर इरादतन जो है एक टारगेट बना के कि इसमें ये करैक्टर डालने हैं, ये इस पे बहुत कम तवज्जो है। तो अगर हम इसको बफलो को इस तरह के इनमें एक ये करैक्टर डाल दें अलॉन्ग विद अदर करैक्टर जो भी डेयरी वाले होते हैं, तो बहुत जल्द हम अपने बफलो की प्रोडक्टिविटी को और फिर मुल्क में दूध की सप्लाई को हम बेहतर बना सकते हैं और रेगुलर बना सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इसके साथ मैं अपनी गुजारिशात को मुकम्मल करता हूँ। फिर दोबारा किसी वक्त हाज़िर होंगे, तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।